بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کرام کی جماعت پہ خاص مقام ہے، اور آپ علیہ السلام ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اسی لیے آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو الانبیاء ہے، اور ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد و امجد سے بہت مشابہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہو تو اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد و امجد کو سلام کیا، مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح۔ آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الفیضان بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 2585 سال قبل تھا۔ 75 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدائش کے چند دنوں بعد ہی بحکم خداوندی حضرت حاجرہ اور اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ کے ویران میدانوں میں چھوڑ آئے، جس کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ نمودار ہوا۔ چشمے کے نمودار ہوتے ہی مکہ معظمہ آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی یا 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی کہ آپ علیہ السلام نے ان کو بحکم خدا اپنے ساتھ ملا کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ 100 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی تفصیل انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے تذکرے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بشارت دی کہ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے خوش نصیب اور بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ ہوں گے۔ قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 63 جگہ آپ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ پارہ عامہ کی سورہ سبح اسم میں آپ علیہ السلام کے صحیفوں کے نزول کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب تفسیر حقانی میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ جن کو آذر بھی کہتے ہیں، بن ناخور جن کو سروج بھی کہتے ہیں، بن رعو بن فلجم جن کو فاتح بھی کہتے ہیں، بن عابر بن شالح بن قنیان بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ اہواز میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جن کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں طوفان نوح سے پہلے غالباً بنی آدم کی آبادی سے ملک ارمینیا، عراق اور ایران اور شام وغیرہ آباد تھے، یہی سے پھر تمام ملکوں میں بنی آدم پھیلتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے، آذر لقب ہے یا چچا کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا پرزور رواج تھا، اسی لیے بابل اور نینوا کے بعض مقامات کو باجازت سلطان روم کھدوایا تھا، تو سنگ مرمر کے عجیب و غریب تراشے ہوئے بت مختلف صورتوں کے برآمد ہوئے، جو بطور نمائش وہاں رکھے گئے ہیں۔ پارٹ 1 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا، اور انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں نمرود کا خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش،
میرا رب کون ہے۔